کہ انسان جو ہے وہ علم کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ حواس خمسہ سے۔ حواس خمسہ کیا ہیں؟ آنکھ، جب انسان کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ اس سے علم حاصل کرتا ہے۔ ناک، جب وہ کسی چیز کو سونگھتا ہے تو اس سے جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ زبان ہے حواس خمسہ میں، جب وہ کسی چیز کو چکھتا ہے تو اس کو جو ہے وہ علم حاصل ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کڑوی ہے، میٹھی ہے۔ اسی طرح کان ہے، جب وہ کسی چیز کو سنتا ہے، کسی آواز کو سنتا ہے تو اس سے جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ پھر اسی طرح حواس خمسہ میں ہاتھ آتا ہے، تو جب وہ کسی چیز کو چھوتا ہے تو اس سے علم حاصل کرتا ہے۔ اگر اسی کے ذیل کی بات کی جائے تو انسان جو ہے وہ کہاں کہاں سے جو ہے وہ علم حاصل کر سکتا ہے، تو اس کے کون کون سے سورسز ہیں، تو اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کسی شخصیت کی کتاب کو پڑھتا ہے تو اس سے جو ہے وہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے، وہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ اسی شخصیت کے ساتھ گھوم رہا ہے، اسی شخصیات کے آئیڈیاز، خیالات جو ہے وہ اس کے ذہن پر طاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان جب کسی سفر پہ نکلتا ہے تو یہ بہت بڑا سورسز ہے علم حاصل کرنے کا۔ جب وہ سفر کرتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ایک پوائنٹ ہے کہ غور و فکر کرنا، تو جب انسان جو ہے وہ کائنات پہ غور کرتا ہے، اس دنیا پہ غور کرتا ہے، خود پہ غور کرتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ تو اس کائنات کے اندر کائنات ہے، بلکہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایک کائنات ہوتی ہے۔ تو جب انسان اس میں گم ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس چیونٹی کو چلنے، ایک لائن میں چلانے والی طاقت کون سی ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ کو اپنی جگہ پہ کھڑا کرنے والی ذات کون سی ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ سورج کو حرکت میں لانے والی ذات کون سی ہے، تو انسان جس پہ بھی غور کرے تو وہ راز کھلتے ہیں۔ اور یہ راز اس وقت آتے ہیں کہ جب کوئی انسان جو ہے وہ ان کو ڈیپلی پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، الگ سے بیٹھتا ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ نالج جو ہے انسان کو حاصل ہوتا ہے، وگرنہ یہ نالج تو نہیں انسان کو حاصل ہوتا جب تک وہ غور نہ کرے، فکر نہ کرے۔ تو اسی طرح انسان تجربات سے بھی علم حاصل کرتا ہے۔ مثلاً اس نے کسی چیز کا تجربہ کیا، چاہے وہ اچھا کیا، غلط کیا، درست کیا، تو اس سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کے پاس نالج آتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یار میں نے یہ کام درست کیا ہے، یہ کام جو ہے وہ میں نے غلط کیا ہے، تو اس سے جو ہے وہ انسان علم حاصل کرتا ہے۔ کہ اسی طرح انسان صاحب علم لوگوں سے علم سیکھتا ہے، اور اس کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات انبیاء کرام کی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صاحب علم کون انسان ہو سکتا ہے؟ آپ چونکہ علم کے شہر تھے تو آپ کی تعلیمات جو ہے وہ سارے کا سارا علم ہے جو آج تک دنیا سیکھ رہی ہے۔ اگر ہم غور کریں، آج کل ہماری یونیورسٹیاں کیا سکھا رہی ہیں؟ صرف جو ہے وہ رٹا، صرف جو ہے وہ نمبروں کی دوڑ۔ تو حضرت واصف علی واصف صاحب کا بڑا کمال کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ علم وہ جو عمل میں آ جائے، اس کے علاوہ تو ساری صرف انفارمیشن ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سورسز ہیں جن سے جو ہے وہ انسان علم حاصل کرتا ہے۔ تو ہمیں علم کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں وہ جو عمل ہے، وہ جو تربیت ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے، اور وہ جو علم حاصل کیا اس کو کہیں نہ کہیں اپلائی بھی کرنا چاہیے۔